آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ابلیس کے غرور کے بارے میں۔ ابلیس کا گناہ تکبر اور حسد تھا، یہ جانیں گے۔ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار جانیں گے، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بارے میں، یہ چاروں ٹاپک کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبیوں نے تم خبر دو مجھے بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے ناموں کی، فلما، پھر جب انبأہم بتا دیے، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قال تو فرمایا اللہ نے، عالم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لاکم تم سے، یعنی فرشتوں سے، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب باتیں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تم ہو تکتمون تم چھپاتے۔ اس آیت مبارکہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب، چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ اس آیت کی تفسیر، آیت نمبر 33 سورۃ البقرہ کی تفسیر میں ہم آج جانیں گے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار۔ جب آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دینے کا حکم ملا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام، یہ میکائیل علیہ السلام، یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ الغرض ایک ایک کر کے سب کے نام گنوا دیے، یہاں تک کہ چیل، کوّا اور کبوتر تک کے نام بتا دیے۔ جب تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب میں ہی جانتا ہوں، اور تمہارے ظاہر و باطن سے بھی خوب خبردار ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اگلا پوائنٹ، ابلیس کا غرور۔ ابلیس کا غرور کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ظاہر و پوشیدہ خیالات سے آگاہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ابلیس کے دل میں جو غرور و تکبر ہے، اسے بھی میں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے تو یہ بات ظاہر کر دی کہ انسان مغرور و خون ریزی کرنے والا ہوگا، مگر ابلیس نے اپنے تکبر، غرور کو دل میں چھپایا، جس کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا، اور وہ جنت سے نکال دیا گیا، اور وہ قیامت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، آسمان پہ جا نہیں سکتا، اور قیامت کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے قیامت والے دن، آمین ثم آمین۔ یہ ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اس نے انکار کیا، اور وہ اپنے انکار کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا، جنت سے نکالا گیا، اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی مول لے لی، اور اس نے اللہ سے کہا، جب تک قیامت نہیں آتی میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، پھسلاتا رہوں گا، انہیں نیکی سے دور لے کے جاؤں گا اور برائی کی طرف انہیں دعوت دیتا جاؤں گا۔ اور آج کل کے دور میں شیطان کا غلبہ ہر طرف چھا رہا ہے، دنیا زیادہ تر شیطان کے پیچھے چل رہی ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 34۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کر لیا، الا مگر سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ،
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی انتہائی فضیلت کا اظہار فرما کر بنی آدم پر اپنا عظیم احسان فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، مگر اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی تھی۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ مگر شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ اب تعظیم کے طور پر بھی کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر سکتے، یہ سجدہ حرام ہو گیا۔ سجدہ صرف اب اللہ کی ذات کے آگے کرنا، اور کسی کے آگے سجدہ اب جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اسے کھانے کو دیتا ہے، اس کے آرام کا خیال رکھتا ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا خیال مرد رکھتا ہے، اور سارا دن وہ باہر کمائی کرتا ہے صرف اپنی بیوی کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنی بیوی کی خاطر وہ لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، ہر کام کرتا ہے، ہر چیز برداشت کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق اگر ہوتا تو وہ شوہر کا ہوتا، لیکن یہ سجدہ جائز ہے ہی نہیں۔ ابلیس کا گناہ تکبر اور حسد تھا۔ آدم علیہ السلام کی عزت و بزرگی کو دیکھ کر ابلیس جل گیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ شیطان نے کہا، ابلیس نے، کہ مٹی والے جس کو مٹی سے بنایا گیا انسان، اس کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آقا ہوں، اگر میں اسے سجدہ کروں گا تو یہ میری شان کے خلاف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج کے دور میں تو ہر کسی میں غرور گھوٹ گھوٹ کے بڑھا ہوا ہے، ہر کسی میں غرور ہے۔ غرور یہی غرور ہے کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہاں 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 میرے پاس تو یہ چیز ہے، یہ غرور ہی ہے کہ آپ کسی کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو حقیر جاننا اپنے اندر غرور کی علامت ہی ہے۔ اللہ ہمیں غرور کرنے سے بچائے۔ دیکھیں رسول اللہ